اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے کہ سورۃ الاحزاب کا ہم شارٹ دیکھیں گے بولے تھے، تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ میں سوچی تھی کہ 30 پارہ کمپلیٹ کریں گے، بٹ 30 پارہ کمپلیٹ تو نہیں ہوگا۔ اس میں سے 30ویں پارے میں سے اگر آپ کے کوئی فیوریٹ صورتیں ہیں یا پھر سننا چاہ رہے ہیں وہ صورتوں کے بارے میں، فیوریٹ تو نہیں ہے بٹ سننا چاہ رہے ہیں تو بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم صرف اسی کو لیں گے۔ جیسے کہ زلزال اور کافرون ثنا بولے تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے۔ تو احزاب کا ہم آیت وائز نہیں دیکھیں گے، جیسے پہلے ہم آیتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے نا، ابھی ویسا نہیں دیکھیں گے، بس پوائنٹس اس کے ہیں کہ اس کا سمری کیا ہے، تو اس کو ہم صرف سرسری نظر دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ احزاب، جنگ احزاب جو ہوئی تھی اس کے بارے میں اس صورت میں ہے، اور یہ جنگ کے بارے میں کے نام سے ہی اس کا نام رکھا گیا ہے احزاب، جو کہ جنگ خندق ہوئی تھی۔ اس میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہوا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ بھی بول رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو اس کی زندگی بھی اتنی مشکلات سے گزرتی ہے، چھوٹی چھوٹی سے بڑی بڑی مشکلات، جو کہ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب جیسے معاملات اس میں آتے ہیں۔ تو یہ جنگیں بہت بڑی بڑی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں جیت دی تو اس میں کہیں ہار بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں روپ بتائے تھے، دونوں پہلو بتائے تھے۔ تو بہرحال اسی نام سے احزاب آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کسی شخص کے 2 دل نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے، تو اس دل میں یا پھر ایمان رہے گا یا پھر نفاق رہے گا۔ دل میں ایمان تو ہے لیکن پھر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، کام عمل کر رہے ہیں شیطان کا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ انسان کے پاس ایک ہی دل ہوتا ہے، اور وہ ایک دل میں یا پھر ایمان رہے گا یا پھر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری رہے گی، یا پھر اس میں شیطانی عمل رہے گا۔ کہنے کو مسلم ہے لیکن عمل یہودی والے یا پھر شیطانی عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر شیطانی عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، یا پھر اللہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ اسلام میں جو ایڈاپشن ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ بچے جو ایڈاپٹ کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے، کسی کو اولاد نہیں ہے تو جا کے ایڈاپٹ کرتے ہیں، تو کسی کو لڑکا نہیں ہے، بچوں کو جا کے لے کر آتے ہیں، اپنا بچہ بنا لیتے ہیں نا، کوئی بھی بچے کو لے کے اس کو، تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جس کی اولاد ہے اس کو ہی سنبھالنا ہے، اسی کو پالنا ہے، کوئی بھی کسی اولاد کو کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ لیکن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ہوتا ہے، مطلب حرام نہیں ہے بٹ پسندیدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کے مسائل بھی بہت ہیں۔ ایڈاپشن کرنے کے بعد فار ایگزامپل کوئی کپل ہے، کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیے، لڑکا ایڈاپٹ کرے تو وہ لڑکی کو بچہ بڑا ہونے کے بعد پردہ کرنا پڑے گا، وہ ریئل ماں نہیں بن سکتی، ریئل ممی نہیں ہوں گے، وہ چاہے وہ ممی ہی بولتا ہو لیکن ریئل ماں نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے علاوہ لڑکی، ہاں، پردہ کرنا پڑے گا، جیسے ہم کو پردہ ہے ویسے اس کو بھی کرنا پڑے گا، اپنے پیرنٹس ہے اس لیے اوپن نہیں رہے گا، وہ پیرنٹس نہیں ہوں گے ریئل پیرنٹس۔ اور پھر لڑکی ہے تو پھر وہ اپنے جس کو والد بول رہی ہے وہ اس کو، اور لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ فار ایگزامپل لیں گے ہم کہ زید نے محمد نے زید کو اڈاپٹ کر لیا، تو زید بن محمد نہیں بولیں گے، وہ زید کے والد محمد نہیں رہیں گے، زید کے والد جو ہے وہی رہیں گے۔ اس کا نام ہی پتہ نہیں رہتا نا، ایک جو ایسے سڑک پہ چھوڑ کے جاتا ہے نا، تو اس کو ہم سنبھال سکتے ہیں، فائنینشلی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنا بیٹا یا اپنا نام نہیں دے سکتے،
کیونکہ اسلام میں جو جنریشنس ہے اس کے لیے بہت امپورٹنس دی گئی ہے. اسی لیے زنا کی اتنی سخت سزا اسی لیے رکھی گئی ہے کیونکہ یہاں پر جنریشنس چینج ہو رہی ہے. کوئی کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے لیکن کوئی کسی کا بیٹا مانا جا رہا ہے نا. کوئی عورت کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے لیکن بول رہی ہے اپنے شوہر کا بیٹا جبکہ اس کا بچہ نہیں ہے وہ. یا پھر مرد کسی اور کے ساتھ زنا کر رہا ہے پھر اس کا نام دے رہا ہے. تو یہ جنریشنس یہاں پر چینج ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند کیا. اور یہاں پر اڈاپشن میں بھی وہی ہوتا ہے کہ ایک کی نسل سے ہوتے ہیں دوسری کی نسل میں جوائن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کر سکتے ہیں لیکن حرام نہیں ہے بٹ پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر ہمارے لیے اللہ کے رسول کا مقام ہر کسی سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سٹارٹنگ میں اسلام آیا تھا تو بولے کہ یا رسول اللہ میں اپنے نفس کے بعد آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ ابھی آپ ایمان تک نہیں پہنچے. حالانکہ ابو بکر ہیں وہ رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چہیتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی بولے کہ آپ ایمان تک نہیں پہنچے. آپ کا لیول ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. تو بولے کہ میں اپنے نفس سے پہلے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو بولے کہ اب آپ ایمان تک پہنچے. تو یہاں پر ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیریکٹر کوئی ہونا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے. ان کے حکم کے بعد ہم کسی کے حکم کو کسی کی خواہش کو کسی کی چاہت کو کسی کے کہنے کو نہیں سنیں گے انشاءاللہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے یہی جو حدیث جب تک کہ میں اس کے والدین سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزیز سمجھیں گے. پھر یہاں پر غزوہ احزاب جو کہ جنگ ہوئی تھی اس میں 10,000 کا لشکر مدینے کو چھوٹی سی بستی پر آ گیا تھا. اس کے بارے میں بولے ہیں جنگ خندق کھودی گئی تھی. سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ دیے تھے کہ لوگ اٹیک کرنے آ رہے ہیں تو کیا کریں گے. تو وہاں فارس میں کیا ہوتا تھا کہ ایسا کوئی اٹیک کرنے آ رہے ہیں تو زمین میں گڑھا بنا دیتے تھے خندق کھودتے تھے. تو وہ بتایا گیا وہ کھود کر ان کو سٹاپ کرتے تھے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کیسے سٹاپ کریں گے. یا پھر لڑنا ہے مرنا ہے یا پھر کوئی ایک ایسا طریقہ جس سے ان کو سٹاپ کر دیا جائے. تو بہت گہرا خندق کھودتے تھے. تو اس کی ڈیٹیلز ہم سیرت وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس میں بہت سارے صحابہ آئے بھوک سے پریشان تھے اور خندق بہت کھودی گئی. ان کا مشورہ تھا کیسا مشورہ تھا پھر آنے کے بعد وہ لوگ کیسے کیسے مسائل ہوئے وہ بہت ڈیٹیل ہے. وہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب اس کو بولتے ہیں. تو وہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر وہ کھودی گئی اور یہودی مسلمان کے پیٹھ میں چھری کھوپ دی تھی. تو یہودیاں یہاں پر پھر بدل گئے تھے. بہرحال اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے انشاءاللہ. جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جو میں پہلے بولی ہوں اس کے لیے زندگی میں ایسے مشقت آتی ہے جیسے جنگ ہے جنگ احد جنگ احزاب جنگ خندق اور جنگ بدر جیسی مصیبتیں اس کی زندگی میں آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ یہ کرتا ہے. منافق صرف انسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے. منافق کیا ہے آسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے. جو آسان ہے اس کے لیے وہ ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے. تو یہ منافق کی کیریکٹرسٹک ہے کہ اس کو فجر اور عشاء میں اٹھنے بڑا مشکل ہوتا ہے. عشاء میں پورا دن تھکا ہوا ہوتا ہے اور سونے کی تیاری ہوتی ہے تو اس وقت اس کو نماز پڑھنا بہت ٹف ہوتا ہے اور فجر میں نیند چھوڑ کر اٹھنا اس کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے. تو ہم میں اگر یہ کیریکٹرسٹک ہے کہ فجر میں ہم کو اٹھنا نہیں جا رہا اور عشاء پڑھی نہیں جا رہی تو پھر ہم کو یہ دور کرنا ہے کیونکہ یہ منافق کی عادت ہے. اور پھر منافق کیا کرتا ہے جو دن میں ہے آسان ہے ظہر عصر مغرب آسانی سے پڑھ لیتا ہے لیکن جو مشکل ہے اس کو وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اسی طرح مومن ہر طرح کے حالات میں ہمت کر کے آگے بڑھتا جاتا ہے. مومن آزمائش میں صبر کرتا ہے کیونکہ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں. یعنی قرآن پر جب عمل ہوتا ہے تو قرآن میں یہی تو کہا گیا ہے کہ صبر کرو. یہی اس میں جو ہے اس کو عمل کرتا ہے اور پھر ہر حالات میں اس کو آگے بڑھتے رہتا ہے ایمان کے ساتھ. ہر نیکی اپنے ساتھ ایک اور نیکی کا موقع لے کر آتی ہے. یعنی جب کوئی انسان نیکی کے کام میں بڑھتا ہے تو اس میں جب ہم نیکی میں جاتے ہیں تو اور نیکی کے ہم کو چانسز ملتے ہیں اور ہر گناہ اپنے ساتھ ایک گناہ کا موقع لے کر آتا ہے. لیکن اگر ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک اور گناہ کر کے چلتے ہیں. اور وہ کہاوت بھی ہے نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اسی طرح جو جھوٹ بھی تو ایک گناہ ہی ہے.
تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اللہ اور رسول کے ہی اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. ہر چیز کو اللہ کے حکم، ہر چیز کو اللہ کے حکم، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، کھا رہے ہو، پی رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں، کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بس، سیدھے ہاتھ سے پیو بس، ایسے بیٹھو ویسے ہی بیٹھو، جیسے ٹھہرو بولے ہیں ویسے ہی ٹھہرنا ہے بس. اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت میں اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. کوئی کسی کو سیلیبریٹیز کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے. سنت کا تعلق زندگی کے ہر گوشے سے ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں ہم سنت کو دیکھیں گے، ہر پہلو میں. شادی اپنی منمانی نہیں کریں گے، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اپنی منمانی نہیں کریں گے. سنت نے جیسے بتایا ویسا، کسی کی موت ہو گئی ہے تو منمانی نہیں کریں گے، کیونکہ یہی 3 پہلو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا، بچہ، کسی کی پیدائش، شادی اور موت. یہ 3 چیزوں کو میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں ہی زیادہ شرک اور بدعات ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہم اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت کے آگے ہم ان چیزوں کو نہیں لے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نہیں کرنی بلکہ ساتھ میں اتباع بھی کرنی ہے. اطاعت یعنی سن کے صرف نہیں، پورا عمل کرنا ہے ان پہ، اور اتباع کے بغیر اتباع بغیر حکم کے کیا جاتا ہے. اتباع یعنی حکم نہیں تو کہ یہی کرو. اطاعت بولتے ہیں کہ نماز پڑھو تو پڑھنا ہے، نہیں، اتباع یعنی ہر چیز میں ان کو فالو کرنا ہے. اور صحابہ ایسے فالو کرتے تھے کہ بلا ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت نماز کے دوران اپنی جوتی اتار کے ہٹا دیے، پورے صحابہ اتار دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ تم نماز کے دوران کیوں جوتی اتارے؟ تو ہم کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ نے اتارا، ہم نے اتارا. کچھ سمجھ آؤ کہ نہیں آؤ، بس آپ نے کیا، ہم نے کیا. تو پھر بولے کہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ میرے جوتی میں غلاظت لگی تھی اس لیے میں اتارا. تو کچھ سمجھ آؤ نہیں آؤ، ہم کو کرنا ہے کہ ایسے ہی کیوں بولے، اس کا کیا سائنٹیفک فیکٹ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں کرے تو کیا ہوتا. یہ سب ایکسکیوزز ہم کو نہیں دیکھنا ہے. بس کرو بولے ہیں یا پھر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو پھر کرنا ہے بس. وہ ایکسٹرا ایکسکیوزز ہم کو نہیں دینا ہے. وقت اور صلاحیتوں میں برکت کے لیے تسبیحات، فاتحی پڑھیں. اللہ کا ذکر کرنے سے وقت میں اور صلاحیتوں میں برکت ہوتی ہے. عورت ضرورت کے بنا پر گھر سے نکل سکتی ہے. یہاں پر عورت کے احکامات شروع ہے کہ ضرورت کے بنا پر، ضرورت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے گھر سے نکل سکتی ہے باہر، لیکن زینت کا اظہار نہیں کر سکتی. یعنی تبرج، اس کے لیے ورڈ آتا ہے، تبرج نہیں کر سکتی. اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی، اپنی جویلریز، اپنی بیوٹی شو نہیں کر سکتی. اگر عورت گھر سے نہ نکل سکتی تو پردے کا احکام ہی نہ ہوتے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا عورت گھر سے ہی باہر نہیں نکلنا، تو ایسا نہیں ہے. اگر ویسا ہوتا تو پردہ ہی نہیں رہتا نا. نکل سکتی ہے لیکن اس کو اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا ہے. اپنے ہاتھ، اپنے پیر، مطلب شارٹس نہیں پہننا ہے. اور اپنی زیب و زینت جو بھی ہے، مہندی لگی ہے ہاتھ میں تو گلوز پہنے، یا پھر اپنے ڈریس کو بھی ایسے کر کے پکڑ سکتے ہیں. مہندی لگی ہے تو مہندی بھی زینت ہے تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. رنگس زینت ہے، نہیں پہن سکتے ہیں. اگر باہر جانا ہے تو نکال کے رکھ دیجئے. اگر باہر جانا ہے یا پھر گلوز وغیرہ کی عادت نہیں ہے یا پھر نہیں پہننا چاہتے تو ٹھیک ہے، نکال کے. زینت نہیں رکھنا ہے، زینت کو شو نہیں کرنا ہے. اور جو بھی ہے زینت وہ پردے کے اندر رہے گی اور باہر نہیں رہے گی. جب عورت اپنے آپ کو علم سے بنجر کر لیتی ہے تو قوموں میں بنجر ہو جاتی ہے. یعنی اگر قوم سدھر جاتی ہے اگر ایک عورت کے پاس علم ہو تو. اسپیشلی یہاں پر میں ہائی لائٹ کروں گی دین کا علم ہو تو ایک عورت دین کا علم رکھتی ہے تو اس کی پوری قوم، اس کی پورا خاندان، اس کا پوری سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے. ایک مرد کا علم ایک فرد کے لیے شاید فائدہ دے سکے، لیکن ایک عورت کا علم اس کی نسلوں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پلیز دین کا علم جہاں تک ہو سکے ہم اس کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر حیا، علم دونوں عورت کا زیور ہے. عورت کا یہاں پر جویلری کیا ہے، لیڈی کی جویلری کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حیا، شرم. بے شرم عورت کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے پاس بے شرمی فریڈم مانی جا رہی ہے، انڈیپینڈنسی مانی جا رہی ہے. بے شرمی، جتنے کپڑے کم رہیں گے اتنا وہ انسان فری ہے نا. یہی سمجھا جا رہا ہے نا. ارے واہ، تمہارے پیرنٹس اس کے لیے الاؤ کرتے ہیں تم اتنا شارٹ پہن رہی ہو؟ ہاں الاؤ کرتے ہیں، ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں یا پھر فریڈم والے ہیں. نہیں، جتنے کم کپڑے رہیں گے اتنی بے حیائی ہوئی ہے. اور علم، نالج انسان کا زیور ہے، جویلری ہے. اسپیشلی عورت کا یہاں پر حیا اور علم دونوں عورت کا زیور ہے. ایک عورت کب خوبصورت ہو سکتی ہے؟ جویلری میں خوبصورت دکھتے ہیں نا.
کوئی انسان سمپل کچھ نہیں پہنا ہے تو جویلری پہننے سے زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں. کوئی بھی جویلری پہنو, گلے میں ہو یا ہاتھ میں, پیر میں, کہیں بھی پہنو. تو یہ حیا اور علم عورت کا زیور ہے. اصل خوبصورتی انسان کی ذہانت کی ہوتی ہے, یعنی اس کے دل کی اور اس کے دماغ کی اور اس کے ایمان کی خوبصورتی, وہی بیسٹ خوبصورتی ہوتی ہے. انسانیت کا حال مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور مستقبل عورت کی گود میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ بہت اچھے سے پوائنٹ لکھے ہیں. انسانیت کو جو چلاتا ہے وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے نا. نسل مرد پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. ایک عورت نسل نہیں پیدا کر سکتی, مرد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح انسانیت گھر چلانے کے لیے مرد قوام کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کما کر لائیں گے تو ہوگا. تو اسی طرح اگر کسی جنریشن کو اچھا بنانا ہے, جنریشن کو پالنا ہے تو مرد چاہیے, لیکن اچھا بنانا ہے, نیک بنانا ہے, ایجوکیٹڈ بنانا ہے, اپنی نسل کو درست کرنا ہے تو عورت کی گود میں, یعنی عورت سے ہی ایک نسل اچھی بن سکتی ہے. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ماؤں کی کوتاہی اور لاپرواہی کے نتیجے سے. کیونکہ والد تو صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ان کو نہیں پتہ دن بھر کیا ہوتا ہے, ان کا کام بہت مختصر ہوتا ہے بچوں کے لیے. لیکن یہاں پر عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بچے بھی ماں کے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں بنسبت باپ کے. آپ دیکھے ہوں گے, بیٹا ہے مما بولے تو جلدی سنتے ہیں, ڈیڈی بولے تو تھوڑا کم سنتے ہیں. بیٹی بھی ہے تو ممی سے زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے, لیکن والد سے تھوڑا کم ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی, لیکن کم ہوتا ہے. یوزولی کم دیکھا گیا ہے, بہت کم جگہ پر ہے جہاں بچے پیرنٹس میں ڈیڈی سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے, بہت کم. اور پھر انڈین فیملیز کا ایسا ہے کہ ڈیڈی ہے تو سب بچے ادھر کے ادھر ہو جاتے, سب ایک گیا پلنگ کے نیچے, ایک گیا ادھر وہ روم میں, ایک ادھر روم میں. ہمارے ڈیڈیز کیا بنے ہیں, اینگری ینگ مین. ڈیڈی آئے, ممی آواز دیے, ڈیڈی آ گئے ہیں, سب کھیل کود سب بند, بک کھول کے کونے میں بیٹھ جاؤ. تو ویسا یہ رویہ ہونا بھی نہیں چاہیے. بہرحال عورت کے مستقبل عورت کے ہاتھ میں ہے, تو ہم یہاں اتنی عورتیں ہیں تو اتنی اچھی مستقبل ہم سنوار سکتے ہیں انشاءاللہ. حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب کا ذکر آیت نمبر 36 میں آیا ہے کہ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اڈاپٹ کیے تھے, زید رضی اللہ عنہ کو. تو ان کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا. تو پھر ان کا نکاح ختم ہونے کے بعد, یعنی وہ ڈیورس دینے کے بعد, طلاق دینے کے بعد, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. تو پہلے وہاں پر غلط سمجھا جاتا تھا کہ پالا ہوا بچہ تو خود کا نہیں ہوتا, لیکن وہاں سمجھتے تھے اپنا ہی بچہ ہو گیا اور اس کی بیوی تو بہو ہو گئی نا, تو بہو سے نکاح یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسپیشلی یہ چیز کو ختم کرنے کے لیے ان کا نکاح کرائے ہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے آسمانوں میں ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ نے طے کیا. تو انہوں بہت فخر بھی محسوس کرتے تھے کہ تم سب کے نکاح تو زمین پہ ہوئے ہوں گے, میرا تو آسمان میں ہوا. بلکہ تو یہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے ان کا نکاح کرائے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو رول کٹ کرنا تھا, وہ رول توڑنا تھا کہ پالے ہوئے اڈاپٹیڈ بچہ خود کا بچہ نہیں ہوتا, اور اڈاپٹیڈ بچے کی بیوی اس کے لیے محرم نہیں ہوتی. اس کے لیے تو وہ خود شادی کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتا ہے, وہ بہو نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ بتائے ہیں. پھر سورہ احزاب کے اور سورۃ نور سے پہلے نازل ہوئی. سورہ نور میں ہم عورتوں کے احکام دیکھے تھے, پھر اس سے پہلے وہ نازل ہوئی ہے. پھر عمل کرنے والے آگے بڑھیں گے تو پیچھے آنے والوں کو حوصلہ ملے گا. آگے بڑھ کر تو دیکھیں, رب کی راہ آپ کے آ کر تو دیکھیں, اللہ کے راستے میں آ کر تو دیکھیے. لاسٹ میں ایک کنکلوژن بتا رہے ہیں. ہاں, اور اللہ کے راہ میں آ کر تو دیکھیے, آگے بڑھ کر تو دیکھیے. ہم اللہ کی راہ میں آئیں گے تو کمپلیکیشنز تو آئیں گے ڈیفینیٹلی, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے. اور پردہ جو ہے اللہ تعالیٰ عورت کی حفاظت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ پردے میں قید نہیں کر رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو کہ یوزولی بہت دیتے ہیں. ایک لالی پاپ ہے, 2 لالی پاپ ہے, ایک ان کور ہے, ایک کور ہے, تو کون سا پسند کریں گے؟ کور. کیوں؟ کیونکہ وہ سیف ہے, ڈیفینیٹلی سیف ہے. ان کور میں پتہ نہیں کتنے مکھی, کتنے کیڑے, کتنے چونٹی, کتنے لوگ دیکھے, مطلب پورا ان کور یعنی ان سیف. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو دیا ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان عورتوں کو, اسپیشلی ہم مسلمان عورتوں کو خاص بنایا ہے. کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے خاص بنایا ہے. اس کو سب کے سامنے اپنی زینت, اپنے بال, اپنے ڈیزائنس, اپنے کپڑے شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ کو ڈائمنڈ رنگ لا کے دیے ہیں کوئی، تو کتنا کور کر کے رکھیں گے، اس کے باکس میں رکھیں گے، پھر لاکر کے اندر لاکر میں رکھیں گے، اس کو لاک، پھر الماری کو لاک، پھر وہ روم میں تو بچوں کو جانے بھی نہیں دیتے، نہیں وہاں نہیں جانا ہے نا. کیوں؟ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اسی کو کور کرتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، ایسا کھول کے دیتے ہیں ہلو آپ کا گفٹ نہیں، اس کو کور کر کے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ نیچرل ہے نا کہ کوئی چیز اچھی ہے تو ہم اس کو کور کرتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو کور کیا ہے حجاب سے، برقعے سے، پردے سے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں کہ کیوں ہے. ہوتا ہے نا کہ کبھی بہت روز پہن کے بس ہو جاتا ہے، نہیں رہا تو اچھا تھا، نان مسلمس کا کتنا اچھا ہے، ایسے اٹھے کے چلے جاتے ہیں نا باہر. ہم کو بڑا مسئلے ہے، برقعہ پہنو، دوپٹہ باندھو، فیس پیس لگاؤ، تب جا کے باہر نکلنا ہے. تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک تحفہ ہے، ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہ شرف ہے مسلمان عورت کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کور کیا ہے. اور انسانی فطرت ہے کہ جو چیز جتنی خاص ہوتی ہے اس کو اتنا سیف کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا خاص رکھا ہے کہ وہ اس کو بس اس کے شوہر کے لیے رکھا ہے، اس کے ہسبینڈ کے لیے وہ خاص ہے، اس کے ہسبینڈ کے لیے اس کی ساری زینت اوپن ہے. اس کے بعد کوئی اور زینت دیکھ سکتا ہے تو اس کے محرمات کے لیے خاص ہے. ہر کوئی ایرا غیرہ آ کے نہیں دیکھ سکتا. ہم فریڈم کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی ایرا غیرہ، اچھی سوچ والا، بری سوچ والا، اپاہج، ہر کوئی آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں فریڈم ہے. نہیں، یہ تو گندگی ہے نا. سوچ کے کتنا گندا لگ رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے دیکھ کے جا رہا ہے اوپر سے نیچے تک، اچھا لگتا ہے نہیں. لیکن ہمارے یہاں یہی انڈیپینڈنسی، یہی فریڈم سمجھا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کر کے ایک عورت کو اسپیشل شرف بخشا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں. اور جب عورت پردہ کر کے جاتی ہو تو دیکھیے مسلمان عورت کم چھیڑی جاتی ہے. جب ریشو آپ نکالیں گے تو مسلمانوں کا ریشو کم نکلے گا ریپ کیس میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی زینت دکھ رہی نہیں تو کسی مرد میں اٹریکشن آئے گا ہی نہیں. زینت دکھے گی تو اٹریکشن آئے گا، زینت نہیں دکھ رہی ہے. ریپ کا ریشو کم ہے مسلمان میں، بہت کم ریپ کیس میں مسلمان عورت کا ریپ ہوتا ہے، بہت ریپ. اور پھر باہر دیکھیں گے آپ تو دوسرے قوم کے لوگ زیادہ چھیڑ جاتے ہیں بنسبت مسلمان عورت بہت کم چھیڑی جاتی ہے، چھیڑتے نہیں ہیں. اور کوئی غلطی سے مسلمان، اور یہ سرکولار بھی کیے ہیں نا فورن دوسرے کنٹریز وغیرہ میں، ایک مسلمان جا رہی ہے، ان کے ہی ٹیم کے مسلمان ہیں، بس جا رہی ہے، اس کا کوئی دوپٹہ کھینچتی ہے تو پورے لوگ آ کے اس کو مارنا سٹارٹ کر دیا وہ پرسن کو. تو اتنا اللہ تعالیٰ پروٹیکٹیو، اور اس کے دل دیکھتے ہی ڈر آ جاتا ہے. مسلمان عورت کو چھیڑنے کے لیے ایک مرد میں ڈر آتا ہے، کوئی اس کو چھیڑی نہیں جاتی. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمان عورت کو حجاب دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ تاکہ وہ چھیڑی نہ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں کہ اس لیے دیے ہیں حجاب تاکہ وہ ایک عزت دار عورت ہے پہچانی جائے. اگر کسی کی عزت نہیں معلوم ہے تو کوئی کیوں چھیڑے گا؟ کسی کو پتہ چلے کہ سی ایم کی بیٹی ہے تو زیادہ رسپیکٹ آئے گا. کوئی ایری غیری لڑکی ہے تو پھر اس کو چھیڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عزت دار عورت سمجھا جائے، اسپیشل عورت سمجھا جائے، با عزت خاتون سمجھا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ دیا ہے. تو ہم اس کو بغیر ضائع کیے کہ ایسے پردے ہم نہیں کریں گے، اور کرتے ہوئے دیکھیں ہیں تو روک دیں گے اچھے طریقے سے، پیار اور محبت سے، کہ دیکھو پردے کو زینت نہیں بناؤ. ایسا ڈریس، ایسا برقعہ نہیں خریدو کہ وہ خود زینت ہو. ایسی جویلری باہر جاتے ہوئے نہیں کرو کہ خود زینت ہو. تو یہ ہم دیکھیں گے تو بھی روکیں گے، اور پھر ہم خود بھی انشاءاللہ اس سے بچتے رہیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.